السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دکھ، تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ ہلکے بادلوں کے درمیان ڈوبتے سورج کا نظارہ دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹرین کس وقت میری منزل پر پہنچ چکی تھی۔ جلدی جلدی بیگ اٹھایا، کندھے پر لٹکایا اور تقریباً بھاگتے ہوئے ٹرین سے اترا، جو رفتہ رفتہ چلنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے علاوہ چند ہی لوگ ٹرین سے اترے تھے۔ 8 سال بعد ریلوے اسٹیشن پر اترتے ہی ذہن یادوں میں کھو گیا۔ ایک چھوٹا سا قصبہ جس کا یہ خستہ حال ریلوے اسٹیشن تھا۔ اسی ریلوے اسٹیشن پر ہر شام ٹرین آنے کے وقت میں بھی اسٹیشن کے کسی ٹوٹے پھوٹے میز پر آ کر بیٹھ جاتا، لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا، کچھ مطمئن نظر آتے اور کچھ بے چین۔ ٹرین جاتے ہی اسٹیشن خالی ہو جاتا۔ ہر شام سورج ڈوبتے ہی اسٹیشن کے قریب درختوں کے پنچھی بھی لوٹ جاتے اور میں بھی واپس اپنے گھر کی راہ لیتا۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ ہلکی ہلکی نہایت یک بستہ ہوا چل رہی تھی۔ بادل گہرے ہو کر موسم کو مزید ٹھنڈا کر رہے تھے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر اسٹیشن کے آئین درمیان میں چائے کا اکلوتا کھوکھا نظر آیا، جو پہلے یہاں پر موجود نہ تھا۔ یقیناً ابھی مقامی لوگوں نے بنایا ہوگا۔ میں اسی جانب کھوکے کی طرف گیا، ایک چائے کی پیالی منگوا کر ہاتھ میں تھامے اسٹیشن کا جائزہ لینے لگا۔ چائے کی چسکیاں بھرتے بھرتے ان خالی شاپروں کو دیکھ رہا تھا جو یقیناً لوگوں کے پھینکے ہوئے تھے اور اب ہوا کے رحم و کرم پر ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ چند لوگوں کے علاوہ اسٹیشن پر اور کوئی موجود نہ تھا۔ میں چائے پینے کے بعد اسٹیشن سے نکلا۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسٹیشن سے باہر اکثر تانگے ہوتے تھے، لیکن آج کوئی نہ تھا۔ شاید سب سواریاں لے کر جا چکے تھے اور کچھ میں نے بھی اپنا وقت چائے پینے میں گزار دیا تھا۔ جیکٹ کے پورے بٹن بند کر کے میں اب پیدل چل پڑا۔ اسٹیشن سے سیدھا راستہ اندر بازار کی طرف جاتا تھا۔ یہ 5-6 گاؤں کے لوگوں کے لیے واحد بازار تھا جہاں ضرورت کی چیزیں مل جاتی تھیں۔ چونکہ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، اسی لیے سرے شام ہی دکاندار دکانیں بند کر کے گھروں کو لوٹ جاتے اور دکانیں بند ہونے کے بعد یہ بازار بھی ویران اور سنسان ہو جاتا۔ میں سوچنے لگا کہ چائے پینے کے چکر میں غلطی کر بیٹھا۔ چلتے چلتے بازار ایک سڑک پر آ کر ختم ہو گیا۔ یہاں بھی کچھ تانگا بان مل جاتے تھے جو قریبی قصبہ میں جانے کے لیے وہاں پر موجود ہوتے، لیکن یہاں پہنچ کر مجھے یہ احساس ہو گیا کہ میں پہلے ہی دیر کر چکا ہوں۔ بادلوں کی گرج کے ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی اور میں تیز تیز قدموں کے ساتھ بازار کی طرف ایک بند دکان کی بیرونی ٹین کی چھت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا اور کسی گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ غالباً 1 گھنٹے سے زائد میں وہاں کھڑا رہا۔ بارش تھم گئی، لیکن گاڑی تو دور، اب میرے علاوہ وہاں کوئی انسان بھی موجود نہ تھا۔ اندھیرا پوری طرح چھا چکا تھا۔ سردی بے پناہ بڑھ گئی تھی۔ میں نے بیگ سے اپنا مفرل نکال کر گردن کے گرد لپیٹا اور پیدل ہی گاؤں کی طرف چل پڑا، جو بازار سے تقریباً 3 کلومیٹر دور تھا۔ بچپن میں اسکول سے ملنے والی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے میں نانی کے ہاں اس گاؤں میں آ جایا کرتا تھا۔ نانی کا گھر گاؤں کے آخری کونے پر تھا، جس کے دونوں جانب دروازے تھے۔ ایک گاؤں کی جانب جاتا تھا اور دوسری جانب سڑک تھی جو ایک طرف دوسرے قصبوں تک جاتی ہوئی اسی بازار تک آ جاتی تھی، جس میں میں پیدل آ رہا تھا۔ میں علی محمد ایک خلیجی ملک میں ایک نجی کمپنی میں سیلز مین کی نوکری کرتا تھا۔ والد پہلے ہی وہاں موجود تھے، جنہوں نے ایک ایک کر کے ساری فیملی کو وہیں بلا لیا۔ نانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب گاؤں میں صرف نانا اور 3 ماموں اور ان کی بیویاں رہتی تھیں۔ گاؤں میں ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ ابھی بھی میں اسی میلے کو دیکھنے آیا تھا۔ جہاز وقت سے 2 گھنٹے دیر سے لاہور ایئرپورٹ پر پہنچا، وہیں سے ریلوے اسٹیشن گیا۔ آخری ٹرین ماڑی انڈس کے نام سے تھی، جو لاہور سے نکلنے والی آخری ٹرین تھی جس میں نے سفر کیا۔ گاؤں کے اس میلے کے انتظامیہ میرے نانا اور ماموں تھے۔ اس میلے میں پورا گاؤں شرکت کرتا۔
میں بچپن میں دیکھا کرتا تھا رنگ برنگی برف والی کلفیاں، لکڑی کی بندوق، مٹی کے لڈو، کاغذ کی کشتیاں، یہ سب میں پھر سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنے گاؤں، اپنے بچپن کو یاد کرنے کی ایک تڑپ تھی۔ انسان زندگی میں کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، لیکن اس کی زندگی کے ماضی کے کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جنہیں وہ کبھی بھلانا نہیں چاہتا۔ جب وہ زندگی کی بھاگم بھاگ سے تھک جاتا ہے تو پھر اپنے ماضی کے ان لمحات کو یاد کرتا ہے جس میں وہ کبھی بے فکری سے بھرپور جیا تھا۔ تبھی میں بھی اپنی مصروف ترین زندگی میں سے وقت نکال کر گاؤں کی جانب چلا، لیکن میں ابھی راستے میں تھا اور اب چلتے چلتے سوچ رہا تھا کہ کاش گاؤں کی جانب ٹرین کے علاوہ کوئی اور راستہ ہوتا۔ بازار سے نکلتے ہی کچھ فاصلے پر ایک نہر تھی جس کو پار کرنے کے لیے ایک پل تھا، جس کے ایک طرف ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جہاں کسی وقت ایک ضعیف بزرگ چند سبزیاں اور پھل بیچا کرتا تھا۔ گاؤں سے آنے جانے والے بزرگ اکثر یہاں بیٹھ کر اس ضعیف آدمی کے ساتھ حقہ پیا کرتے تھے۔ میں ایک لمحے کو وہاں رکا، اس ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کو دیکھا اور اس کی خستہ حالی سے صاف ظاہر تھا کہ اب یہاں پر کوئی بزرگ نہیں ہے۔ میں ٹھنڈی آہ کے ساتھ ماضی کی یادوں کو جھٹکتا ہوا چل پڑا۔ نہر کا ٹوٹا ہوا پل رات کے وقت اور بھی ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اسی پل کو پار کرتے وقت بہتے پانی کی آواز میں اچانک ایسے لگا جیسے کوئی چیز گری ہو۔ وہ بہت تیز آواز تھی۔ میں وہیں رک گیا اور اس طرف دیکھنے لگا جہاں سے آواز آئی تھی۔ کچھ لمحے اسی جانب دیکھتا رہا، لیکن اب وہاں کوئی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں سر جھٹک کر پھر آگے چل پڑا۔ پل سے اترتے ہی یہ کچی سڑک گاؤں کی جانب جاتی تھی، جو پہلے تو تھوڑی کشادہ تھی، لیکن اب اس کے دونوں جانب بڑی بڑی جھاڑیاں اگ چکی تھیں، جس سے یہ سڑک اب کشادہ نہیں رہی تھی۔ یہ کچی سڑک کھیتوں کے بیچوں بیچ باقی قصبوں تک بھی جاتی تھی۔ ان میں سب سے پہلا گاؤں ہی میری منزل تھا۔ اب یہ سڑک بمشکل 7 فٹ چوڑی رہ گئی تھی۔ میں ایک لمحے کو وہاں رکا، اس سڑک کا جائزہ لیا اور بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ بادلوں کی گرج کے ساتھ ساتھ اب ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ اب میرے پاس رکنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ میں پھر سے تیز قدموں کے ساتھ آگے کی جانب سیدھا چل پڑا۔ جہاں بارش کی وجہ سے اب کیچڑ تھا، مجھے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن مجبوری تھی کہ پیدل چلنا تھا۔ گہرے بادل، کالی سیاہ رات، بادلوں کی گرج، یخ بستہ ہوا سے میرے دانت بج رہے تھے۔ میں اپنی دھن میں چل رہا تھا کہ میری حس مجھے بتانے لگی کہ میرے پیچھے کوئی ہے، کوئی آ رہا ہے۔ میں ایک دم سے رک گیا اور فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا، لیکن پیچھے کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے کندھے پر بیگ درست کیا اور پھر سے چل پڑا۔ چلتے چلتے 1 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا تھا اور اب بارش بھی تھم چکی تھی۔ بادل آہستہ آہستہ صاف ہو رہے تھے، چاند بھی ان کے درمیان اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ چاند کی روشنی سے اب راستہ صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن نہایت خوفناک لگ رہا تھا۔ چلتے چلتے مجھے اب پھر محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ کیچڑ کی وجہ سے مجھے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں خود آگے چل رہا تھا، لیکن میری قوت سماعت میرے پیچھے آنے والی آواز پر تھی۔ میں اب تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے آنے والی آواز میں بھی رفتار بڑھ گئی ہے۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ پیچھے کوئی اور بھی ہے۔ مجھے اب خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب دیکھوں گا کہ پیچھے کون ہے۔ میں وہیں رک گیا۔ میرے ساتھ پیچھے آنے والے قدموں کی آواز بھی تھم گئی۔ رات کی گہری خاموشی میں دور کہیں گیدڑوں کے رونے کی آوازیں آنا بھی شروع ہو گئیں۔ چاند اپنی پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ خوف مجھ پر غالب ہو رہا تھا۔ پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بنا پیچھے مڑے ہی اونچی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ جواب میں مجھے یہی سوال سنائی دیا، کون ہے؟ مجھے یہ سن کر سکون ہوا کہ شاید کوئی میری طرح اسی راستے سے آ رہا ہے۔ میں نے خوف کو ظاہر کرتے ہوئے کھڑے کھڑے گردن گھما کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری سانس جہاں تھی وہیں رک گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ میری طرح مجھے کھڑے کھڑے گردن گھما کر دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص کوئی دوسرا نہیں، میں خود تھا۔ ہاں، وہ بالکل میں تھا۔ جس انداز سے میں کھڑا تھا وہ بھی اسی انداز سے کھڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے
میرے منہ سے چیخ نکلی۔ میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھا۔ ٹھیک اسی انداز میں وہ بھی چیخا اور کلمہ اس نے بھی پڑھا، جس کے فوراً بعد میں نے ایک جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑتے ہوئے میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ منظر مجھے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ جس انداز سے میں دیکھ رہا تھا وہ بھی اسی انداز سے مجھے دیکھتے ہوئے میری مخالف سمت میں بھاگ رہا تھا۔ میں اور بھی تیز رفتاری سے بھاگنے لگا۔ اسی دوران میرا بیگ کہیں گر گیا جسے اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ کافی بھاگنے کے بعد جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو اب وہ جا چکا تھا۔ میں ایک جگہ رک کر ہانپ رہا تھا۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ اس طرح کے واقعات سے میرا کبھی کوئی واسطہ نہ پڑا تھا۔ میں اکیلا ہی تھا۔ یہی احساس مجھے اور خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں بس کلمہ پڑھے جا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس طرح کے حالات کا سامنا ہوا۔ اکھڑی سانسوں کا توازن بحال کرنے کے بعد میں نے اپنی چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ میرے چاروں طرف کھیت ہی کھیت تھے۔ میں بھاگتے ہوئے اپنا راستہ کھو بیٹھا تھا۔ تبھی دور کچھ روشنی نظر آئی۔ میں اپنے حواس پر قابو پا کر اس طرف چل پڑا کہ شاید کوئی وہاں مل جائے۔ لگ بھگ آدھے میل کی مسافت کے بعد روشنی نظر آنے لگی۔ چاند کی چاندنی میں نظر آ رہا تھا کہ وہاں ایک جھونپڑی تھی۔ مجھے امید کی کرن نظر آئی۔ اکثر گاؤں کے کسان کھیتوں کی حفاظت کے پیش نظر اسی طرح کی جھونپڑیاں بنا کر سویا کرتے تھے۔ چلتے چلتے میں اس جھونپڑی کے دروازے پر سامنے آ کر رکا۔ لکڑی کا ٹوٹا ہوا دروازہ تھا۔ روشنی اسی دروازے کے چھید سے آ رہی تھی، غالباً چراغ کی روشنی تھی۔ دروازے کے کچھ فاصلے پر ایک بڑا سا درخت تھا جس کے نیچے ایک ہاتھ سے چلانے والا نلکا رکھا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی اور آواز دی کہ کوئی ہے، مجھے مدد چاہیے، شہر سے آیا ہوں میں۔ میں نے یہ سب ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا لیکن آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں دروازہ اندر کی جانب دھکیلا تو وہ چوں کی آواز کے ساتھ اندر کھلتا چلا گیا۔ ایک پانی والا مٹی کا بنا مٹکا پڑا تھا جس کے اوپر ایک پیالہ اور اس کے ساتھ مٹی کے چبوترے پر چراغ جل رہا تھا۔ ان چیزوں کے علاوہ اندر کچھ بھی نہ تھا۔ اچانک چراغ بجھ گیا۔ چراغ بجھتے ہی اندھیرا چھا گیا۔ گیدڑوں کے رونے کی آوازیں پھر سے آنے لگیں۔ رات کے سناٹے میں گیدڑوں کے رونے کی آواز نومولود بچے کے رونے کی آواز جیسی تھی۔ میں گھبرا کر پیچھے کی جانب گیا۔ جھونپڑی سے باہر نکلتے ہی سامنے دیکھ کر چونک گیا۔ کوئی شخص سفید لباس میں لپٹا اسی جانب چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین تھی جس میں جلنے والی آگ نہایت مدھم تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اسی کی جانب چلنے لگا کہ اس تک خود جا کر مدد مانگ سکوں۔ میں جیسے ہی اس کے قریب پہنچا اس کا چہرہ دیکھتے ہی میں چیخ پڑا۔ وہ سفید لباس کفن تھا اور کفن میں لپٹا ہوا میرا ہی ہم شکل تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل ڈوبنے لگا، بلکہ منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ بمشکل میں اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا جس کی صرف مجھے پہلی آیات ہی آتی تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑا آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ میں صرف پہلی آیات دہرا رہا تھا لیکن وہ مکمل آیت الکرسی پڑھ رہا تھا اور مجھ سے بھی بلند آواز میں پڑھ رہا تھا۔ میں سخت سردی میں بھی پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور ایک جانب دوڑ لگا دی۔ خوف سے مجھے اپنے قدم بھی نہایت بھاری محسوس ہونے لگے۔ میں مسلسل بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر بنا پیچھے دیکھے بھاگتے ہوئے مجھے اپنے سامنے اونچی دیوار نظر آئی جس کی اونچائی تقریباً 4 فٹ تھی اور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ میں سیدھا اسی دیوار تک گیا، دیوار پر ہاتھ رکھ کر اچھل کر دوسری جانب کود گیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ میری سانس اکھڑ چکی تھی۔ بھاگتے ہوئے پنڈلیاں کئی جگہوں سے پوری طرح زخمی ہو گئی تھیں۔ تھکن سے چور چور ہو چکا تھا۔ میرا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ پنڈلیوں کے زخم ٹھنڈی ہوا لگنے سے بہت زیادہ دکھنے لگے تھے۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ میں کافی دیر دیوار کے سہارے بیٹھا مسلسل کلمہ پڑھتا رہا اور دل ہی دل میں دعا کرتا رہا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، میری اس سے جان چھڑوا دے۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیا میں جنات کے نرگے میں ہوں؟ لیکن یہ بات مجھے حیرت زدہ کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے بہتر پڑھ رہے تھے۔ مجھے اب یاد آ رہا تھا کہ میں نماز کبھی کبھی پڑھتا اور قرآن تو کھولے یاد ہی نہیں تھا کہ آخری بات کب کھولا تھا۔ بہت سی صورتیں بھول چکا تھا۔ آیت الکرسی مجھے پوری یاد تھی جس کی اب پہلی آیات کے علاوہ سب بھول گیا تھا۔ دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔
مہلت مانگ رہا تھا۔ سچے رب کو یاد کر کے دل کو ڈھارس ہوئی تو اب میں نے جیسے جیسے خود کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا، ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ دیوار دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اندھیرے میں گم ہو رہی تھی۔ میں سیدھا چل پڑا۔ یہ صاف ستھری جگہ تھی، کوئی جھاڑیاں وغیرہ نہیں تھی۔ چلتے چلتے سامنے محراب سا نظر آیا، لیکن یہ مسجد کے محراب کے مقابلے میں بہت بڑا تھا۔ محراب جس میں امام کھڑا ہو کر جماعت کرواتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر سکون ہوا کہ غالباً یہ کوئی عیدگاہ ہے۔ میں سیدھا محراب میں جا کر بیٹھ گیا، سوچا اب صبح تک یہیں بیٹھا رہوں گا۔ یہی سوچ کر لیٹ گیا۔ موسم کے تیور ایک بار پھر سے بدل چکے تھے۔ ہوا میں ٹھنڈ مزید بڑھ چکی تھی، شاید بارش کا امکان تھا۔ آنکھیں بند کیے اچانک باہر سے محسوس ہوئیں، ایسے لگا جیسے میرے پاس کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ سے کچھ فاصلے پر میں نے ایک شخص کو کھڑے پایا اور اس کے پیچھے بہت سے لوگ جمع تھے جو صفیں بنائے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سب بالکل خاموش تھے۔ میں لیٹے لیٹے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے آ کر ایک شخص پیچھے کی جانب مڑا اور اونچی آواز میں کہنے لگا، میت کو دفنانے کا وقت ہو چکا ہے، نماز جنازہ مکمل ہوئی۔ یہ سنتے ہی میں ڈر کے مارے بنا سمت کا تعین کیے بھاگ پڑا۔ یہ کھلا میدان تھا جس کے چاروں طرف 4 فٹ کی دیوار تھی۔ بھاگتے بھاگتے یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ وہ جگہ عیدگاہ نہیں بلکہ جنازگاہ تھی، اور جس جگہ میں لیٹا تھا وہ جگہ میت کے رکھنے کی جگہ تھی۔ میں سیدھا اسی دیوار کے پاس پہنچا اور ایک بار پھر چھلانگ لگا کر دوسری جانب کود پڑا اور اٹھ کر پھر سے بھاگنے لگا۔ گہرے بادلوں نے چاند کی روشنی کو ماند کر دیا تھا۔ اندھیرا اب گہرا ہو چکا تھا۔ میں اندھا دھند بھاگے جا رہا تھا۔ جگہ ناہموار تھی، بہت سے اونچے نیچے مٹی کے ٹیلے بنے ہوئے تھے۔ میں بھاگتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار تھپڑ میرے کان میں پڑا۔ چکرا کر 2-3 قدم لڑکھڑاتا ایک گہری کھائی میں گر گیا۔ میں نے وہاں سے اٹھنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرا جسم جگہ جگہ سے زخمی ہو چکا تھا۔ میرا پاؤں گرنے کی وجہ سے شدید زخمی تھا۔ میں درد سے کرہ رہا تھا۔ یہ کھائی کافی گہری تھی لیکن بہت تنگ بھی تھی۔ میں درد سے کراہتے ہوئے تھک ہار کر بیٹھ گیا اور کھائی سے نکلنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک میرے اوپر کچھ گرا۔ میں نے جلدی سے اوپر دیکھا اور اوپر دیکھتے ہی میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کھائی کے چاروں طرف لوگ کھڑے تھے جو بالکل میرے ہی ہم شکل تھے۔ ان میں سے کچھ ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے تھے جبکہ ان میں سے کچھ مجھ پر مٹی ڈال رہے تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ جن کو میں مٹی کے ٹیلے سمجھ رہا تھا وہ قبریں تھیں اور یہ جگہ قبرستان تھا اور میں خود ایک قبر میں موجود تھا۔ میں نے اونچی اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا، لیکن اب سب دعا چھوڑ کر مجھ پر مٹی ڈالنے لگے۔ میں مسلسل چیخ رہا تھا۔ اچانک وہ رک گئے اور ایک جانب چلنے لگے۔ ان کے جاتے ہی گہری خاموشی چھا گئی۔ دور کہیں اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ مجھے میری سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب اذان کی آواز سنی تو آواز کے سنتے ہی وہ بحال ہونے لگی۔ میں اس قدر خوفزدہ تھا کہ اب میں قبر کے اندر خود اذان کے الفاظ بآواز بلند دہرا رہا تھا۔ اذان کے مکمل ہوتے ہی میں نے ہمت کر کے باہر نکلنے کی کوشش کی اور پھر کامیاب ہوا، لیکن باہر ابھی بھی اندھیرا تھا۔ یہ غالباً تہجد کی اذان تھی۔ قبرستان کی خاموشی میں میں نے وہاں سے اذان کی آواز کی سمت کا تعین کیا اور اسی جانب دوڑ پڑا۔ کافی دیر کے بعد مجھے سامنے ایک چھوٹا سا مکان نظر آیا۔ دل میں سوچا، یا خدا یہ مسجد ہی ہو۔ خدا خدا کر کے میں اس مینار کے پاس پہنچ گیا اور میرا اندازہ درست نکلا۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کے کچھ فاصلے پر کچھ کچے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے سب کچھ نظر انداز کر کے مسجد کے اندر کا رخ کیا۔ ایک گہری نظر سے مسجد کے اندرونی حصے کا جائزہ لیا۔ مسجد کے چاروں کونوں میں صرف چراغ جل رہے تھے۔ انہی کی روشنی دکھائی دے رہی تھی کہ مسجد مٹی کی بنی ہوئی ہے اور اندر میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ میں نے لباس صاف کیا، وضو کے لیے جگہ تلاش کی جو ایک ہاتھ والے نلکے کی شکل میں مجھے مل گئی۔ وضو کیا، آتے ہی رب کے حضور سیدھا سجدے میں چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا وہ کون سی نماز کا وقت تھا، میں بس سجدے میں تھا اور روئے چلا جا رہا تھا، ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اسی دوران کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک آواز آئی، بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے سر اٹھایا، سامنے ایک پرسکون چہرے والے بزرگ کو دیکھا۔ وہ پوچھنے لگے، بیٹا تم مسافر ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔
انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ میں اس مسجد کا مؤذن ہوں اور امام بھی۔ میں ان کے گلے لگ گیا اور پھر رونے لگا۔ وہ مجھے تبکی دیتے ہوئے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے انہیں مختصراً سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے مجھ سے میرے اور میری والدہ کا نام پوچھا۔ میرے بتانے پر وہ آنکھیں بند کر کے کچھ دیر خاموش رہے اور پھر جواب دیا کہ بیٹا، اس سارے معاملے کے بہت سے پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو جان لو کہ کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور سے سنو، وہ سب جنات تھے لیکن مسلمان جنات تھے، اور اگر ہم نماز اور قرآن سے دور ہیں تو ہم تقریباً مردہ ہی ہیں۔ اور وہ تفصیل سے بیان کیے جا رہے تھے کہ سب سے پہلے مجھے جو نظر آیا وہ میرا نفس تھا، یعنی ہم اپنے دشمن خود ہیں۔ دوسرا جو لالٹین کی مدھم روشنی تھی وہ تمہارا ایمان تھا، جو غفلت کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اور جنازگاہ کو عیدگاہ سمجھنا ایسا ہی ہے کہ تم دنیا کی ہمیشہ زندگی کے دھوکے میں رہو گے اور ایک دن تمہارا جنازہ بھی پڑھا دیا جائے گا۔ آخری جو تمہیں دفنانے کا عمل تھا، اس پر بھی تمہارے لیے امان ہوں گے۔ چاہے تو نمازیں قرآن کو چھوڑ کر خود کو زندہ مردہ بنائے رکھو یا عبادت کے ذریعے اللہ سے ناطہ جوڑے رکھو۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سب اللہ کی جانب سے مجھے تنبیہ دی گئی ہے کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ میں یہ سب سنتے ہی پھر سے سجدے میں چلا گیا۔ میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل پا رہا تھا، بس دل ہی دل میں خدا سے معافی مانگتا رہا۔ کافی لمبے سجدے کے بعد سر اٹھایا تو میرے آس پاس کوئی نہ تھا۔ میں مسجد کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور کلمہ پڑھتا رہا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا مسجد کے اندر آیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چونک گیا اور وہیں کھڑے کھڑے زور سے اپنی پکڑی ہوئی لاٹھی کو زمین پر مارا اور بولا، فجر کی اذان پڑھو، فجر کی اذان پڑھو۔ یہ کہتے ہی وہ واپس چلا گیا۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ اس کو میرا یہاں ہونا ناگوار گزرا۔ وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس چلا گیا۔ میں ہمت کر کے اٹھا، اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ میں اور اذان، بمشکل اذان کے الفاظ ذہن میں دہرائے اور مسجد کے اندر مٹی کے بنے محراب میں کھڑا ہو کر اپنی زندگی میں پہلی بار اذان پڑھ رہا تھا۔ اذان مکمل کرتے ہی میں اسی جگہ بیٹھ گیا اور بے یقینی کی سی کیفیت میں تھا کہ میں نے اذان مکمل پڑھ لی۔ کچھ لمحات گزرنے پر مجھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے مسجد کے بیرونی طرف دیکھا تو بہت سے لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ سب بزرگ تھے، سروں پر امامے باندھے۔ وہ غالباً 10 سے 11 تھے۔ ان میں سے ایک نے اقامت پڑھی اور پھر سب میری جانب دیکھنے لگے۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسی دوران ان میں سے ایک بزرگ نے میری جانب ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ امامت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ وہی شخص تھا جو سوٹی کے سہارے مسجد میں آیا تھا۔ میں حیرت زدہ تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے جیسے ہی کچھ بولنا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکتے ہوئے کہا کہ ہمارے قبیلے کی روایت ہے، جو پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے وہی اذان دے گا اور وہی امامت کروائے گا۔ آج آپ پہلے آ گئے، یہ شرف آپ کو ملا ہے، مبارک ہو۔ ایک اندیکھی طاقت کے زیر اثر میں کھڑا ہو گیا۔ میرا ذہن معاف سا تھا۔ میں نے تکبیر پڑھی اور ہاتھ باندھے قرات کرنے لگا۔ میں قرآن کی وہ صورتیں پڑھ رہا تھا جو مجھے یاد بھی نہ تھی۔ کیسے منہ سے تلاوت نکلے جا رہی تھی۔ تشہد مکمل کرتے ہی دائیں جانب سلام پھیرا۔ جیسے ہی بائیں جانب سلام پھیرا مسجد میں خوب اندھیرا چھا گیا۔ سلام پھیرتے ہی چراغ بجھ گئے۔ میں فوراً مڑا اور پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ میں شدید خوف سے کانپ کر رہ گیا۔ میرا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ اسی دوران مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی اور میں ایک جانب گر کر بے ہوش ہو گیا۔ صبح پرندوں کے چہچہانے سے میری آنکھ کھلی۔ میں ایک دم اٹھا اور تیزی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ صبح ہو چکی تھی اور میں ایک درخت کے نیچے تھا۔ میرے آس پاس بے شمار درخت تھے۔ نظریں دہراتے دہراتے میری نظر ایک چیز پر جا کر رک گئی۔ وہ ایک ہاتھ سے چلانے والا نلکا تھا اور میں پہچان گیا یہ وہی تھا جہاں کل رات میں نے وضو کیا تھا۔ لیکن اب یہاں نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی مسجد۔ میں یہ سوچ کر کانپ کر رہ گیا کہ یہ سب کے سب جنات تھے۔ ارد گرد دیکھنے سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میں ایک باغ میں ہوں۔ دور ایک شخص کو جاتے ہوئے دیکھا تو اسی جانب بھاگتے ہوئے آوازیں دینے لگا۔ اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ میری آواز سن کر رک گیا۔ میں تیزی سے اس کے پاس پہنچا، سلام کیا، اپنا تعارف کروائے بغیر سیدھا اپنے گاؤں کا نام بتا کر اسے پتہ پوچھنے لگا۔ اس نے ایک نظر میرے حلیے پر ڈالی اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے راستہ سمجھانے لگا۔ راستے کا تعین کرتے ہی میں تیزی سے اسی جانب چل پڑا۔ میں نہایت تیزی سے چلتے ہوئے
اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا میرے ساتھ۔ جواب میں ایک ہی بات میرے اندر گونج رہی تھی کہ جب وہ توبہ قبول کرنے پر آتا ہے تو بے نمازیوں سے بھی امامت کرواتا ہے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اس کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔